دیکھیے ناظر صاحب، سب سے پہلے تو مذاکرات کا ماحول بنانا ہوتا ہے نا۔ حکومت جو ہے وہ بات تو جی کرتی ہے، نہ تو ان کے کوئی ٹی او آر سامنے آئے ہیں کن ایشوز کے اوپر بات کرنا چاہتی ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا ماحول کریٹ کیا ہے، یعنی اگر خواتین قیدیوں کو کوئی ریلیکسیشن دی جاتی یا مطلب کوئی اس قسم کی کوئی ایک سی بی ایمز ہوتے ہیں نا، کانفیڈنس بلڈنگ میئرس، انسٹاٹ جس دن وزیر اعظم نے یہ کہا، اس کے آگے اگلے دن جو ہے وہ لکھپت میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو بھی دوسرے جو ہے باب ہے ان کے ساتھ سزا دے دی گئی۔ تو ایسی صورتحال میں جب جی آپ ایک طرف مذاکرات کی بات کریں، دوسری طرف آپ جو ہیں پروسیکیوشن جو ہے وہ جعلی ہوں مقدمات میں سزائیں مینیج کر رہی ہے، تو پھر اس طرح سے تو مذاکرات کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہوں مذاکرات کے علاوہ تو کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر مذاکرات کا ماحول جو ہے وہ بنانا یا اس کے لیے راہ ہموار کرنا بھی تو حکومت کی بس کا کام ہے جی۔ اپوزیشن تو اس میں کچھ نہیں کر سکتی، تو وہ اپریٹلی ہو نہیں رہا، ہوں جس کی وجہ سے یہ سٹینڈ سٹل ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن فیصل صاحب پھر جو اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا گیا ہے، اور ابتدائی طور پر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کہا گیا کہ جی ان کے زرداری صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکال لیں گے۔ جتنا عرصہ گزرا ہے، اچکزئی صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر یا مذاکرات کے حوالے سے جو ان کو مینڈیٹ دیا گیا تھا، آپ کے نزدیک اچکزئی صاحب ابھی تک کیا حاصل کر سکے ہیں؟ میرا خیال میں اچکزئی صاحب کچھ بھی نہیں حاصل کر سکے، اور اچکزئی صاحب کا اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ غیر دانشمندانہ تھا، جیسے کہ بہت سارے اور فیصلے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ نواز شریف اور زرداری نواز شریف وغیرہ کے ساتھ عمران خان صاحب کی لڑائی جو ہے وہ نہیں ہے۔ ان کی لڑائی جی جو ہے وہ مقتدرہ کے ساتھ ہے اور طاقتور حلقوں کے ساتھ ہے، اور وہاں پہ جب تک معاملات درست نہیں ہوتے تب تک معاملات آگے نہیں چلیں گے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ بیٹھ کے پی ٹی آئی ایک تو ان کی لیجیٹیمیسی تسلیم کر لے گی، ظاہر ہے جب آپ مذاکرات کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان یا اس کے بارے میں کوئی نہ بات کی جائے۔ تو پی ٹی آئی کے لیے تو یہ مشکل ہوگا نا جی، وہ کیسے اس کو انکار کر سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں بڑھانے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے محمود خان اچکزئی کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ تجربہ کار آدمی ہیں، اور چاہے چلو ایک ہی سیٹ کا آدمی ہوں ہے، لیکن فرینکلی اسپیکنگ ان کا اپنا پولیٹیکل وزن تو ہے نہیں، کہ یا ان کا کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ اس طرح سے مطلب ضرور سینئر پولیٹیشین ہے، قابل احترام بھی ہیں، لیکن وہ گورنمنٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے نا جی۔ وہ ہمیشہ جو ہے افغانستان ہوں کی لائن لیتے ہیں، پاکستان اور افغانستان کی جو اس وقت دہشت گردی ہے، کبھی انہوں نے اس کو اس طرح سے نہیں لیا ہے سیریس، اور وہ کبھی بھی پھر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کی بات نہیں بنتی ہے، کیونکہ وہ خائف ہیں ہوں ایک دوسرے سے۔ تو ایسی صورتحال میں اچھا، معذرت چاہتا ہوں، ایسی نہیں صورتحال میں سر لیکن فیصل اچکزئی صاحب صاحب اب اچکزئی صاحب کے علاوہ سر اگر آپ بات کریں گنڈا پور صاحب کی، جب وہ سی ایم تھے ان کو ہٹا کر آفریدی صاحب کو جب لایا گیا، تو پھر آفریدی صاحب کے بھی حوالے سے تو کہا گیا تھا نا کہ وہ بھی بڑا ماحول بنائیں گے یا رہائی کے حوالے سے کچھ اقدامات کریں گے، تو ابھی تک ان کی تو خان صاحب کے ساتھ ملاقات بھی نہیں ہو سکی، تو گنڈا پور صاحب اور آفریدی صاحب میں کس طرح آپ ڈفرینشیٹ کریں گے؟ نہیں، گنڈا پور تو باہر طور بہتر آدمی تھے۔ ایک تو وہ تجربہ کار آدمی تھا، سیاسی آدمی تھا، سمجھ رہا تھا، اور اس نے وہاں پہ اپنا معاملات درست کیے ہوئے تھے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کی کوئی لیک ٹھیک تھی، تو ایسی صورتحال میں وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے کوششیں بھی کی، مطلب یہ چیزیں ہوئیں بھی، لیکن اب اس چیز کو اگر وہ کوئی جو ہے وہ بیل منڈے نہ چڑھنے دے تو پھر اس ساری صورتحال میں مشکل ہو جاتا ہے نا جی۔ سہیل افریدی صاحب سے تو توقعات جو ہیں وہ لگانا اس لیے ٹھیک بات نہیں ہے، وہ پولیٹیکلی نہ تجربہ کار آدمی ہیں، اور فرینکلی اسپیکنگ ان کا اپنا کراؤڈ بھی کوئی نہیں ہے۔ بس وہ یہ بہت سارے، جیسے میں نے یہ کہا ہے کہ یہ علی امین کو جو ہٹانے کا فیصلہ تھا وہ بالکل غلط فیصلہ تھا۔ یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے۔